यहाँ پر میں آپ کو اپنی ایک پرسنل بات ضرور شیئر کروں گی. When I was میں اس لیے حضرت کا ورڈ بولی ہوں کیونکہ وہ بھی ایک سو کال ٹیچر تھے، اور انہیں کہیں سے آئیڈیا کسی سے ہوا کہ جی یہ بچی جو ہے یہ بہت لاڈلی اپنے پیرنٹس کی. اس کے پیرنٹس نے تو کبھی اس پہ شاؤٹ تو دور کی بات، مار تو دور کی بات آتی ہے، کبھی شاؤٹ بھی نہیں کیا. اور جیسے ان کو یہ بات فیلنگز پتہ چلی، انہوں نے مجھے کلاس کے سامنے بہت ٹونٹ کرنا آل ٹائم، مجھے بے فضول ڈانٹنا، اور بہت ہارش ورڈنگس ہوتی تھیں ان کی. ایک دن 2 دن 3 to 4 days I still remember. I think so یہاں سے میں نے ایک ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کیا تھا. حالانکہ صاحب میں بہت انوسینٹ اور بہت معصوم سی رونے دھونے والی بچی تھی، لیکن I still remember my time کہ میں ان کے ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں گئی، ان کے ہیڈ کو کمپلین کی کہ جی سوری آپ کی یہ جو ٹیچر ہے یہ میرے ساتھ اس بیہیو سے بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نہ صرف باقاعدہ ان ٹیچر کو پراپر وارننگ دی، ان کو سسپینڈ کر دیا، اور ایک میرے ساتھ یہ فیور کی کہ مجھے انہوں نے اکیلے سے سیپریٹ سے اکوموڈیٹ کیا، اور مجھے ایک ٹیچر گھر باقاعدہ پڑھانے آتے تھے. دس از اباؤٹ دا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر نصرت، ایلیگنس لرننگ فورم. آج اس ویڈیو کا بنانے کا دوبارہ پرپس یہ ہے کہ بیسکلی ایویسینا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جو انسیڈنٹ ہوا اس بچی کا کہ جس کی ڈیتھ ہو گئی، اور جس پہ چیئرمین کافی بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ جی یہ آپ کے خیال سے اسٹوڈنٹس کا کیا یہ ہے، اسٹوڈنٹس یہ کیا کر رہے ہیں، تو انٹرسٹنگ بات کہ جس کو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، سورٹ آف لائک مینی ادر تھنگس. بٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ سپٹمبر 2020 کی میں ان کی ایک اسٹوڈنٹ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں، اور اس ٹاپک پہ بائی چانس میں نے پہلے بات کرنی تھی بٹ نہیں موقع ملا، لیکن شاید اسی انسیڈنٹ نے اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرنے کا مجھے چانس دیا کہ ہم باہر کے ملکوں کی بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو بچوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں تھرو سوشل میڈیا، جن کے بچے بہت ساری ہائٹ کریٹ کر دیتے ہیں، ان کے ہاسٹلس کی ویڈیو بنا کے، وہاں کے میڈیکل کالج کی ویڈیو بنا کے، ڈفرینٹ ایریاز کی ویڈیو، ایسی فینسی ویڈیو بنائی جاتی ہیں کہ بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی، یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہوگا، یہاں کی اسٹڈی بہت اچھی ہوگی. ہاسٹل کی بات کی جائے تو ان کو لگتا ہے کہ ہاسٹل کا لیول بھی بہت ہائی فائی ہوگا. بٹ جب یہ 2020 میں اپنی اسٹوڈنٹ کے تھرو اپنی یونیورسٹی کی پروموشن کر رہے تھے تو تب تو سوشل میڈیا ٹھیک تھا، بٹ آج جب وہی بچے اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ اس پرابلم کو ہائی لائٹ کریں کہ اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کی ڈیتھ سٹریس کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جی بچوں کا شوق تھا. کوئی پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا شوق نہیں ہوتا. ہاں نو ڈاؤٹ کچھ ٹائم سے ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کی طرف سے کہ شاید پروٹیسٹ کرنا، سڑکوں پہ آنا، ہلا گلا کرنا اٹس دا وے، بٹ اگین ہر چیز کو سیم اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر کہیں ظلم ہوا ہے اور اس بچی پہ اگر اس نے اسٹریس لیا، اس کو یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ایسا ملا، تو تبھی وہ بچے، اور جب اگین ان میں سے ایک بچے کی جو بہت پینفل اس کا فیلنگس تھی کہ اس نے کہا کہ جب وہ جو ہمارے ساتھ ہماری کلاس میں پڑھتی تھی، ہم اسی جگہ چیئر پہ بیٹھنا، اسی چھت کے نیچے، جس نے 3 سال ہمارے ساتھ گزارے، اور اب اچانک سے جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک دن پہلے چیئرمین کے پاس گئی تھی لیو اپلائی کرنے کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو چیئرمین نے آگے سے جو کہا تھا وہ ورڈ میں دوبارہ سے یہاں اس ویڈیو میں بھی ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جب تم مرنے والی ہو جاؤ گی نا تو تب میرے پاس آ جانا. تو ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے بے حس لوگ پائے جاتے ہیں جس کا سراؤنڈنگ میں بھی دیکھ لیں، اور ہم ایک ویڈیو کلیئر کٹ میسیج ہے کہ کم از کم ان حضرت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہی سوشل میڈیا ان کی فیور میں تھا 2020 میں، جب اسٹوڈنٹس ان کی یونیورسٹی کی پروموشن کر رہے تھے، اور آج وہی سوشل میڈیا ان کو شاید زہر لگ رہا ہے. ریزن بیہائنڈ کیونکہ وہی بچے شاید خاموش رہتے کیونکہ ایک واقعہ ہوا، دوسرا ہوا، جب ایک ہی سال میں تیسرا واقعہ ہوا تو بچوں کو بھی شاید سمجھ آئی. اور سب سے مین پوائنٹ کی بات جو ایک ماں کے لیے بہت پینفل کہ جب اس کی مدر، جب اس بچی کی ڈیڈ باڈی اس کی ماں کے سامنے پڑی تھی تو ماں نے جب یہ کہا کہ میری بیٹی تو چلی گئی، لیکن آپ لوگ اپنے آپ کو اس مینٹل پریشر سے، مینٹل سٹریس سے بچا لو.
تو ہمارے بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں واقعی اگر میری انسٹیٹیوٹ کی بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں شرمندہ ہوں اور میں اس سے ان بچوں سے معافی مانگتا ہوں. لیکن انہوں نے ایسا کوئی الفاظ نہیں کہے, ایسا کوئی فیڈ بیک نہیں دیا. بٹ میری ان سب یونیورسٹیز سے بھی, ایون ان HEC سے, PMDC اور جتنی باقی یونیورسٹیز بھی ہیں ان سب سے بھی, کہ جب بچے آپ کی یونیورسٹی کی ہائٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ہائٹ کے جو میننگز ہوتے ہیں اس کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا آپ واقعی ایک اچھا پازیٹیو انوائرمنٹ, ایک ہیلدی ویل بینگ انوائرمنٹ دے رہے ہیں. کیا آپ کی یونیورسٹی میں آنے والے بچے کو اگر گھر کا کوئی مینٹل سٹریس ہے بھی تو کیا اس کو یونیورسٹی اتنا پروٹیکٹیو انوائرمنٹ دے رہی ہے کہ وہ وہاں آ کے اپنے آپ کو کمفرٹ, اپنے آپ کو پروٹیکٹیو اور اپنے آپ کو وہ ایک انرجی فیل کرے, کیونکہ آپ کی پازیٹیو وائبس سراؤنڈنگ کی بہت میٹر کرتی ہیں. بٹ اگر چیئرمین ابیوز کر رہے ہیں, ٹیچرز ایسی بات کر رہے ہیں, سراؤنڈنگ سے اس کو ایک پریشر پڑ رہا ہے, ایک تو اسٹڈی کا پریشر بہت ہائی ہوتا ہے, دوسرا یہاں پر جو فائن کی بات ان بچوں نے کی ہے جو بہت, کہ اگر ایک بچہ میڈیکل کی فیس دے رہا ہے کس طرح دے رہا ہے, یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ میڈیکل اب وہ آسان گیم نہیں رہی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی ہے کہ اب تو زمین اور آسمان والی بات ہو گئی ہے. تو جو بچے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں تو ان بچوں کو نہ کہ پازیٹیو انوائرمنٹ دیا جائے اور اب یہ کہہ دینا کہ نہیں جی سوشل میڈیا کی دور ہے, سوشل میڈیا کے تھرو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جبکہ انہوں نے خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ 2009 میں آئی یوزڈ سارٹ آف لائک بیہیویئر کہ میں بچوں کے بال کاٹ دینا. تو یہ چیزیں شاید میرے حال سے گوارا نہیں کرتی ہیں, اور میڈیا کو بلیم کر دینے سے یا میڈیا کو کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کو خود کو جسٹیفائی تو میں ورڈ نہیں کہہ سکتی کیونکہ جسٹیفائی تو شاید وہ کر ہی نہیں پائیں گے, لیکن اگر ضمیر تھوڑا سا ہے ان کا تو وہ سوچیں کہ 2009 میں بنایا گیا انسٹیٹیوٹ کیا اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں. اگر کنٹینیو کرنا ہے تو کیا وہ سیم اسی سینیریو میں کنٹینیو کریں گے؟ آج وہ سوشل میڈیا کو بلیم کر رہے ہیں, آج وہ بچوں کو بلیم کر رہے ہیں, کل کو وہ کیا کریں گے؟ تو یہ بلیمنگ پارٹ سے نکلنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہی 2009 میں سوشل میڈیا جو ان کی فیور میں تھا, جو بچے ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ انسٹیٹیوٹ ہے, تو آف کورس وہ ان کے اپنی ویب سائٹ پہ ہے, ان کے اپنے پیج پہ ہے. میں اس کا بھی اسکرین شاٹ اوپر لگاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ 2009 میں جب وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی اپنے انسٹیٹیوٹ کو پروموٹ کر رہے تھے اور بہت سارے بچے اسی ویڈیو کو دیکھ ہی اس انسٹیٹیوٹ میں آئے ہوں گے. تو بچوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈونٹ بی سو مچ ایموشنل. جب آپ کسی انسٹیٹیوٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے بہاف پہ مت ڈیسائیڈ کریں دس از دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ. ریزن یہ آتی ہے کہ ویڈیو میں آپ کو اس بچہ یا بچی کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں کا کالج کا اسٹوڈنٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے وہ ایک ڈمی یا کسی ایک ایکٹر یا ایکٹریس کو لے لیا ہو کہ بھئی آ کے یہ رول پلے کر دو, تو ظاہر بات ہے کہ ایک ایکٹر اور ایکٹریس سے زیادہ اچھا رول کوئی پلے نہیں کر سکتا. اگر وہ ایکچوئل اسٹوڈنٹ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ دیکھیں جس طرح بہت ساری باہر کی یونیورسٹیز میں یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ وہاں پر بچوں کو تھرو سوشل میڈیا ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایک پورا گینگ بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ ہماری یونیورسٹیز ہیں, یہ ہمارا سیٹ اپ ہے, یہ ہماری کلاس روم ہے, یہ ہمارے لیکچر روم ہے, یہ ہماری لیب ہے, یہ ہمارا میس ہے, یہ ہماری ہاسٹل ہے. بٹ جب بچے وہاں ایکچوئل میں جاتے ہیں تو ٹوٹل اس کے اپوزٹ سین ہوتا ہے. تو میری بچوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کی بات کو ایکسیپٹ کریں, ماں باپ کی بات کو رسپیکٹ دیں کہ جو بچوں کے لیے ماں باپ چوز کرتے ہیں وہ بیسٹ ون کرتے ہیں. بچے کو سوشل میڈیا کی دنیا تو بہت اٹریکٹ کرتی ہے, بٹ سوشل میڈیا کی دنیا کا یہ ایک رزلٹ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ 2009 میں آئی ایم شیور, کیونکہ میں نے یہ نام سوری ٹو سے بٹ پہلی دفعہ ہی سنا اس کالج کا نام, اس ڈینٹل کالج کا نام. تو جیسے جیسے ہمارے ڈور ٹو ڈور اسکول کالج یونیورسٹیز اب میڈیکل کالج کا بھی یہی حالات ہوتے جا رہے ہیں, تو پلیز گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے اس چیز کو ایڈریس کریں کہ یہ میڈیکل کی اسٹڈی وہ سینسٹیو اسٹڈی ہے کہ جس بچے نے جس بچی نے کل باہر نکل کے کسی اور کی کیئر کرنی ہے. سپوز کوئی بیمار ہوگا ہاسپٹل جائے گا تو جو خود مینٹلی اسٹریس ہوگا تو اس نے کسی کی کیا کیئر کرے گا. تو گورنمنٹ سے بھی AC DC ان سب سے جو میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا, اور آرمی آفیسر اسپیشلی, کہ جہاں پہ اس انسٹیٹیوٹ میں ایک ریکویسٹ والے طریقے سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے ہاتھ سے آرمی چیف کو چاہیے کہ اس انسٹیٹیوٹ میں کسی آرمی جنرل کرنل کو
وہاں پہ ریپرزینٹ کیا جائے کہ جی وہ ڈیوٹی پرفارم کریں گے، چاہے وہ آئی مین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سیلی سارٹ آف لائک ورڈس، بٹ یس وہ وہاں رہیں گے اور وہ وہاں کا انوائرمنٹ دیکھیں گے کہ ایک سال میں 3 ڈیتھ کی ریزن کیا تھی، اور پلیز اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیے ان اے پازیٹیو مینر، نہ کہ یہ کہ ہم بلیم گیم کر کے بات کریں۔ یہاں پر میں آپ کو اپنی ایک پرسنل بات ضرور شیئر کروں گی۔ وین آئی واز ان BCS آئی اسٹل ریممبر، میں ایک انسٹیٹیوٹ سے، ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے کمپیوٹر کے کورس کر رہی تھی، ای کامرس، ویب ڈیولپمنٹ، اور وہاں کے ایک حضرت تھے میں اس لیے حضرت کا ورڈ بولی ہوں کیونکہ وہ بھی ایک سو کال ٹیچر تھے، اور انہیں کہیں سے آئیڈیا کسی سے ہوا کہ جی یہ بچی جو ہے یہ بہت لاڈلی اپنے پیرنٹس کی، اس کے پیرنٹس نے تو کبھی اس پہ شاؤٹ تو دور کی بات، مار تو دور کی بات آتی ہے، کبھی شاؤٹ بھی نہیں کیا، اور جیسے ان کو یہ بات فیلنگز پتہ چلی، انہوں نے مجھے کلاس کے سامنے آئی مین بہت ٹونٹ کرنا آل ٹائم، مجھے بے فضول ڈانٹنا، اور بہت ہارش ورڈنگس ہوتی تھیں ان کی، ایک دن 2 دن 3 to 4 days آئی اسٹل ریممبر، آئی تھنک سو یہاں سے میں نے 1 ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کیا تھا۔ حالانکہ صاحب میں بہت انوسینٹ اور بہت معصوم سی رونے دھونے والی بچی تھی، لیکن آئی اسٹل ریممبر مائی ٹائم کہ میں ان کے ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں گئی، ان کے ہیڈ کو کمپلین کی کہ جی سوری آپ کی یہ جو ٹیچر ہے یہ میرے ساتھ اس بیہیو سے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نہ صرف باقاعدہ ان ٹیچر کو پراپر وارننگ دی، ان کو سسپینڈ کر دیا، اور ایک میرے ساتھ یہ فیور کی کہ مجھے انہوں نے اکیلے سے سیپریٹ سے اکوموڈیٹ کیا، اور مجھے ایک ٹیچر گھر باقاعدہ پڑھانے آتے تھے۔ آئی مین دس از اباؤٹ دا لیسن۔ اس کے اینڈ پہ یہ بتانے کا، اس پوری ویڈیو کے اینڈ پہ اس چیز کو کمپائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان بچوں نے بھی ایڈریس کیا، کیونکہ جو بچی ہے ماہنور، اس نے تو اپنی جان دے دی، اس کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے۔ موت کا ایک دن بے شک مقرر ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو اس بچی کے ظلم کا حساب یہ ہے کہ باقی بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ سب سے پہلا تو ان حضرت کو چاہیے جو شیخ صاحب موجود ہیں کہ بچوں کو نہ صرف جو فائن کیا ہوا ہے اس کو ختم کریں، اپنے وہاں کی اسٹڈی کو بہتر کریں، اپنے بچوں کو اس قابل کریں کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین ڈاکٹر بنے، نہ کہ ان کو ایک ٹارچر سیل میں بنا کر اور یہ شو کروا رہے ہیں کہ نہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو لاسٹ میں شیئر کرنے کا صرف پرپس یہ تھا کہ اگر جب میں نے وہ چیز کو ایڈریس کیا تھا، میرے پیرنٹس نے بھی آئی مین پراپر کمپلین کی تھی، تو نہ صرف یہ بچے بلکہ ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے، اور آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی ان بچوں میں کسی کا فادر کو جج، وکیل یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا، تو کم از کم ان بچوں کو چاہیے کہ اس بات کو یہاں پر ختم نہیں کریں، اور انصاف یہ ہے کہ نہ صرف بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے بلکہ ان کا مستقبل بہت روشن ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب کرے اور پاکستان کا ایک وہ ڈاکٹر بنائے کہ جو دنیا میں نام روشن کریں۔ تھینک یو سو مچ۔